ساری دنیا کو سود نے جکڑا ہوا ہے. جہاں سود ختم ہوگا، سوڈان والوں نے حکومتی طور پر جس سال سود منع کیا تھا اسی سال اللہ نے ان کے تیل کے چشمے نکال دیے. تو انفرادی طور پر یہ بہت خوبصورت کوشش ہے، بہت کامیاب کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اسے مزید آگے بڑھائے. ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم سخی بنیں، بخیل نہ بنیں. مالدار لوگ صرف زکوٰۃ نہ دیا کرو، زکوٰۃ سے بڑھ کے دیا کرو. اور غریب لوگ بھی. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ ہے صدقہ کر. تو ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو کیسے صدقہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا مزدوری کرے، مزدوری کر کے صدقہ کرے. یہ اتنا عظیم عمل ہے. یعمل بیدیہ وینفق، مزدوری کرے، مزدوری کر کے خرچ کر. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مزدوری کی ہمت نہ ہو تو کیا کرے؟ کہ پھر کسی ضرورت مند کی جسمانی خدمت کر، جسمانی طور پر اس کی خدمت کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو جوڑ کر اس حد تک پہنچے کہ جب عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع ان کی آپس میں مواخات قائم فرمائی تو سعد بن ربیع نے کہا بھائی عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، تم دونوں کو دیکھ لو، جسے تم کہو کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا تم اس سے شادی کر لو، میں ایک کے ساتھ گزارا کر لوں گا. یہاں تک وہ لوگ چلے گئے مواخات میں. تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ تیرے گھر میں برکت دے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کروں گا. یرموک کی جنگ میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ، اکرم بن ابی جہل اور 400 کے قریب صحابہ زخمی ہو کر گرے اور ہر ایک کے منہ پر تھا پانی پانی پانی. تو ایک آدمی جو پانی پلانے والا بھاگ کے عیاش بن ابی ربیعہ کے پاس پہنچا، ان کو پلانے لگا تو قریب سے آواز آئی پانی. تو انہوں نے منہ بند کر لیا اور یوں اشارہ کیا ادھر جاؤ میں نہیں پیوں. وہ ادھر بھاگ کر گئے، پانی پینے لگے تو قریب سے آواز آئی پانی. تو انہوں نے ہونٹ سی لیے ادھر جاؤ میں نہیں پیوں. ادھر گئے تو وہ شہید ہو گئے. واپس آئے تو وہ دوسرے شہید ہو چکے تھے. واپس آئے عیاش بن ابی ربیعہ، وہ بھی شہید ہو چکے تھے. آخر وقت تک انہوں نے مواخات کو یوں نبھا کے دکھایا. تو میرے بھائیو بہنوں، حرص و ہوس یہ انسانیت نہیں درندگی ہے. اور سخاوت، ایثار، قربانی یہ میرے اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہے. اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے بغض ہے. اللہ کے نام کا خرچ کرو لیکن پورے نظام کے ساتھ. اس لیے میں نے صرف ایک چیز کو ذکر نہیں کیا، میں سارا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہمیں اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ کے رسول سے تعلق بنانا ہے، اللہ کی مان کر اتباع سنت کے ساتھ، نماز کے ذریعے، اتباع سنت کے ذریعے اور روزے کے ذریعے، اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ انفاق کے ذریعے، خرچ کرنے کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے. حضرت قیس بن سعد بیمار ہو گئے، بیمار. تو ان کو لوگ پوچھنے کے لیے نا تھوڑے آئے. وہ بڑے سردار آدمی تھے، وہ تھے بڑے مالدار، لوگوں کو قرضہ بہت دیا ہوا تھا، بہت قرضہ دیا ہوا تھا لوگوں. ان کو خیال آیا، کہنے لگے کہ لوگ مجھے پوچھنے کیوں نہیں آئے، لوگ مجھے پوچھنے کیوں نہیں آئے. تو پھر خود ہی کہنے لگے لگتا ہے جو میرے مقروض ہیں نا وہ شرما رہے ہوں گے کہ اگر پوچھنے گئے تو کہیں کہ پیسے کا دم دے مڑیں، تو شاید اس شرم میں وہ نہ آ رہے ہوں. تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا وہ چوک میں جا کے شہر کے اعلان کرو جس جس نے قیس کا قرضہ دینا ہے سب معاف. تو اس نے آ کر اعلان کیا جس جس نے قیس کا قرضہ دینا ہے سب معاف. پھر جو لوگ بھاگے ان کا حال پوچھنے تو ان کا دروازہ ہی توڑ کے رکھ دیا. دو آدمی آپس میں کہنے لگے کہ چلو امتحان لیں کون بڑا سخی ہے. ایک آئے عبداللہ بن جعفر کے پاس کہ یہ ضرورت مند ہوں،
انہوں نے نہیں پوچھا کیا ضرورت ہے، گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے، کہنے لگے یہ گھوڑا بھی لے جا، اور اس میں 3000 درہم ہیں۔ 3000 درہم کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کا، اور اس میں علی کی تلوار بھی ہے جو سارے خزانوں سے قیمتی ہے، جا لے جا۔ دوسرا آیا قیس بن سعد کے پاس، کہا جی میں ضرورت مند ہوں، وہ سوئے ہوئے تھے، تو ان کی خادمہ کھڑک نے کہا میں مالک کو جگا نہیں سکتی، تم یہ ایک اونٹ لے جاؤ، ایک غلام لے جاؤ، 700 درہم لے جاؤ۔ اتنا بڑا سرمایہ نوکرانی نے اٹھا کے دے دیا۔ تو جب وہ اٹھے تو اس نے بتایا، تو فرمانے لگے اگر تو مجھے اٹھا دیتی تو میں اتنا دیتا کہ پھر مرتے دم تک اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تیسرا گیا عروبۃ الاوسی کے پاس، وہ نابینا تھے اور ان دونوں سے مالی لحاظ سے کمزور تھے، تو وہ 2 غلاموں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر آ رہے تھے، کہا جی میں ضرورت مند ہوں، میری کوئی مدد فرمائیں۔ تو ایسے کندھوں پہ ہاتھ تھا، نیچے کر کہا بیٹا یہ میری کل کائنات 2 غلام ہیں، یہی لے جا۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ نابینا، آپ کی ضرورت، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ کہ دیکھو بیٹا جب میرے منہ سے نکل جاتا ہے نا لے جا، پھر وہ کبھی واپس نہیں ہوتا، یا لے جاؤ یا میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ ایک تربیتی نظام بنایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس سے ایک معاشرہ تشکیل پایا تھا، جس میں خرچ کرنا، مال لگانا، دینا یہ پسندیدہ تھا، اور جمع کرنا اور جوڑنا یہ ناپسندیدہ تھا۔ تو یہ اخوت کے ذریعے ایک بہت عالی صفت زندہ ہوئی ہے۔ اللہ ان کو توفیق دے کہ پورے پاکستان کا سود ختم کر دے۔ کہ ہمیں میرے بھائیوں بہنوں، میں یہ دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، اپنے اعمال پر غور کر کے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو کہ ہمارے اوپر جو یہ وبال ہے یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کہ ہم خود ذاتی طور پر اتنے نافرمان ہو چکے ہیں۔ جب گلی گلی میں سود ہو تو پھر اور کون سی چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو اتارنے میں رکاوٹ بن رہی؟ اور نمازیں زندہ نہیں ہیں، جھوٹ عام ہے، سود عام ہے، کھوٹ عام ہے، بددیانتی عام ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے ہم توبہ کریں اور تبلیغ میں جایا کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، کہ اس سے تربیت ہوتی ہے، ایمان بنتا ہے، اخلاق بنتے ہیں، کردار بنتا ہے، اور زندگی صراط مستقیم پر آتی ہے۔ اور جتنا ان کا ہمارا یہ نظام چلے گا، میرا رب اس کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے ہمیں نفع دکھائے گا، اور موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نفع دکھائے گا۔ روزانہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ میرے نبی نے 2 کام ساری زندگی کسی سے نہیں کروائے، خدمت لیتے تھے، 2 کام ساری زندگی خود کیے۔ ایک اپنا وضو خود کرتے تھے، وضو خود کرتے تھے، کسی سے نہیں کرواتے تھے کہ کوئی وضو کا پانی ڈال رہا ہو اور آپ وضو کر رہے ہو، آپ لوٹے سے خود وضو فرماتے تھے۔ ایک آدھ دفعہ ملا کسی سفر میں، ورنہ ساری زندگی وضو کا پانی لے کر خود وضو فرماتے۔ دوسرا، ذاتی پیسے سے جب صدقہ کرنا ہوتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، کسی کو نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ لے جا اور صدقہ کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے سائل کو وہ دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ۔ ہم صدقہ سمجھتے ہیں صرف بکرا ذبح کرنا، کسی کو 1 پیسہ بھی دے دو اللہ کے نام پر تو وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو روٹی کا 1 لقمہ کھلا دو اللہ کے نام پر وہ بھی صدقہ ہے۔ تو مالداروں سے کہتا ہوں کہ وہ غریبوں کے اوپر خرچ کریں، غریبوں سے کہتا ہوں وہ اللہ سے مانگیں، وہ مالداروں کے خزانوں پہ نظر نہ رکھیں۔ ایک بدو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے نا بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، تو کچھ میرے ساتھ کر۔ تو ایک مالدار آدمی طواف کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں آواز پڑی، تو اس نے جیب سے 200-300 درہم کی تھیلی نکالی، کہ بھائی یہ رکھ لو بھائی، یہ رکھ لو بھائی۔ تو نے کہا جا تیرے جیسوں سے مانگنا ہوتا تو یہاں آتا، تیرے جیسوں سے مانگنا ہوتا تو یہاں آتا، چل مجھے میرے رب سے بات کرنے دے۔ تو غریبوں کے ذمہ ہے کہ ان کی نظر نہ اٹھے مالداروں کی جیب پر، اور مالداروں کے ذمہ ہے کہ وہ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھر تک سامان پہنچائیں،
بس امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا تو ان کی کمر پہ بوری اٹھانے کے نشان تھے. ان سے ان کی وفات کے بعد جب ان کو غسل دے رہے تو نشان تھے. تو ان کے خادم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. رات کو بوریاں بھر بھر کے ان کے گھروں میں جا کے سامان پھینک آتے تھے. مرتے دم تک کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہمارا خرچہ کون دے. اول تو ہم دیتے نہیں، دیتے ہیں تو پھر احسانات کی فہرست میں تیرے نال اے کیتا اے کیتا اے کیتا اے کیتا ہر شے مٹی کر کے سڑ چھڈی دیے. میرا رب کہتا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اگر میرے نام پہ دینے ہے تو کسی کو تانا نہ دینا میں تینوں دیندا پیا. اگر کسی کو دینا ہے تو پھر اسے تانا نہ دینا کہ میں تیرے اوپر خرچ کرتا ہوں. اور اپنی زبان کو روکنا ورنہ تمہارے سارے صدقے میں باطل کر دوں گا اور رد کر دوں گا.